تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بالخصوص علماء کرام، آج کی اس محفل مبارکہ کا نام ہے عظمت صحابہ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب فرماتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بہترین ترین لوگوں کو منتخب کرتا ہے اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، نبیوں میں سے حضور کا انتخاب فرمایا۔ چونکہ اللہ کریم کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے، اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا اعزاز عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے، نبی پاک کے دین کی نصرت کے لیے جو مخلوق میں سب سے بہترین لوگ تھے انہیں منتخب کر کے حضور کے صحابہ بنایا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بہترین لوگ تھے، میں ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے کوئی رشتہ کرنا ہوتا ہے تو بڑا ہی تلاش کرتے ہیں اور بڑے خوب لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کو ادارے میں داخل کرانا ہو تو بڑا کوئی خوب ادارہ تلاش کرتے ہیں جہاں وہ رہ سکے۔ تو آپ سمجھیے نا کہ اللہ نے بھی وہ خوب لوگ تیار کیے جن کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے وقت گزارنا تھا۔ خوبصورت لوگ، صاف ستھرے نظریات والے، صاف ستھرے خیالات والے، جان کو، مال کو، عزت کو، برادری کو، ہر چیز کو نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے والے۔ اور قرآن مجید نے خود فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں، جب اللہ فرما رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، میری طرف دیکھیے گا، جب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں تو پھر سارا زمانہ بھی کہے کہ وہ آپس میں ناراض تھے تو ہم کیسے مان لیں؟ جب اللہ فرماتا ہے رحم دل تھے آپس میں، پھر ہم کیسے تسلیم کریں گے جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ رحم دل ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے صحابہ کے لیے، کل صحابہ کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ، آواز تھوڑی اس کی ٹھیک کریں، نہیں پھٹتی، بے شکی کو کم کر لیں، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ، ادھر دیکھیے میری طرف، ایک والد کے 5 بیٹے تھے اور والد نے مجموعی طور پہ کہہ دیا کہ میں ان سب سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے اس باپ نے کہہ دیا کہ میں ان 5 سے راضی ہوں، مطلق بات کر دی، لیکن ایک آدمی باہر نکل کے کہنے لگا نہیں، 4تھے والے سے ابا ناراض ہیں۔ بھئی آپ یہ بتائیے کہ جب ابا نے کہہ دیا ہے کہ میں 5 سے راضی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، 3-4 تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، وہ میں نے پڑوسیوں سے سنا ہے، وہ میں نے فلاں سے سنا ہے، آپ مجھے بتلائیے گا کہ وہ گھر والے اس آدمی کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے بھی ابا نے خود کہا میں راضی ہوں۔ قرآن مجید میں مجموعی طور پہ صحابہ کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ،
اب کوئی آدمی اٹھ کے ہمیں کہے کہ نہیں فلانے سے اللہ کریم راضی نہیں تھا تو ہم اسے کہیں گے تیری مانیں گے یا رب کریم کی مانیں گے؟ ہم کیسے؟ تو یہ یاد رکھ لیں کل صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانیں بند رکھنا. اللہ کرے میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنا. یہ سیاستہ کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے ان سے پیار کیا میری وجہ سے کیا. جس نے ان سے پیار کیا. کس کی رشتہ داری ہے سیدنا بلال حبشی سے؟ کس کی برادری ملتی ہے صہیب رومی کے ساتھ؟ کس کا قبیلہ ملتا ہے سلمان فارسی کے ساتھ؟ ہم نے تو نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ نبی کریم کے غلام ہیں. ہم نے ان کی غلامی کی تو حضور فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے بھی میری وجہ سے رکھا. جس نے ان سے بغض رکھا. حضور تو اس بندے کو چاہتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرے. ابن اسحاق اور ابن حشام دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا نا سرکار کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ بانٹ دیا کرتے تھے. کسی کو حضرت ابو طلحہ انصاری لے جاتے تھے، کسی کو حضرت مقداد لے جاتے تھے، کسی کو جناب ابو دردہ لے جاتے تھے. اور بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں تھیں نا. حضرت ابو بکر صدیق تو کہتے تھے بس آپ حکم فرما دیا کریں، اور حضرت عثمان نے تو دروازے کھولے ہوئے تھے. لیکن جب مہمان آتے تو چھوٹے غلام بھی حضور کے وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں کہ وہ بدری ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں. ہماری نظر میں تو سارے بڑے ہیں نا، ہماری نظر میں تو وراء الورا ہیں. تو وہ بھی لے جاتے تھے مہمانوں کو. طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا صحابہ میں بانٹ دیا جاتا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ سے بھی کچھ مہمان آئے. مسلمان بھی گئے تھے نا ہجرت کر کے حبشہ. تو نجاشی بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، بڑی محبت کی تھی، بلکہ جب قریش مکہ نے کہا کہ ان کو واپس کر دے تو اس نے کہا میں تھوڑی کروں گا واپس. تو جب حبشہ سے مہمان آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ترکی خیمہ لگوایا. اس زمانے میں ترکی خیمہ مہنگا لگتا تھا، خاص مہمانوں کے لیے لگوایا جاتا تھا. ترکی خیمہ لگوایا اور فرمایا ان کا کھانا کسی کے گھر سے نہیں پک کے آئے گا، ان کا کھانا یا عائشہ صدیقہ بنائیں گی یا فاطمہ الزہرا بنائیں گی. گھر سے کھانا پک کے آتا. اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا پک کے آتا تو میں بھی غلام تھا، بلال بھی غلام تھے، خدام کی لمبی لائنیں ہوتی تھی. حضور حکم دیتے تھے، ہم حضور کے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے وہ لوگ جب آئے حبشہ والے، کھانا گھر پکوایا، خیمہ مسجد میں لگوایا، اور اللہ کے رسول خود کھانا لے کے خیمے میں جاتے، خود انہیں وقت دیتے، کھانا کھلاتے. تو میں نے ایک دن عرض کاری دیا، میں نے کہا حضور مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں. یا رسول اللہ مہمان تو روز آتے ہیں پر یہ رنگ میں نے نرالا دیکھا ہے. تو حضور فرمانے لگے انس جب میرے صحابہ گئے تھے نا تو ان کے بادشاہ نے بڑی خدمت کی تھی، تو جو میرے صحابہ سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟ جو میرے غلام، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اگر یہ سمجھ آ گئی تو مضمون مکمل ہو گیا. حضور فرمانے لگے جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟ انہوں نے میرے غلاموں سے، یار دروازے پہ آ کے جب کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے تو کہتا ہے تیرے بچے جیتے رہے. اور صاحب پیسے بچے نہیں کماتے، ابا جی کماتے ہیں. آپ کہیں ابا جی جیتے رہے، لیکن اسے پتہ ہے ابا کا نام لوں گا تو بچے، ان کا والد راضی ہوگا جب بچوں کا نام لوں گا. سمجھ لیں کہ حضور کے غلاموں سے پیار کیا جائے تو نبی پاک راضی ہوتے. اور ترمذی کی ایک اور حدیث بھی سن لیں، چونکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا ہی ضروری ہے. تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا ہی ضروری ہے. ایک جنازہ آ گیا، یا رسول اللہ امامت فرما دیں. حضور جنازگاہ میں تشریف لے گئے، گھر میں بھی مسئلہ بتا سکتے تھے
پر پھر لوگوں تک بات کیسے پہنچتی؟ جنازہ گاہ میں گئے، مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فرمایا میں تو نہیں جنازہ پڑھاتا، حضور بے نمازی ہے، تارک زکوٰۃ ہے، کیا اس میں کمزوری ہے، کیوں نہیں آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، اگر صحابہ سے پیار کرنے والا آئے، سن لو، صحابہ سے پیار کرنے والا آئے تو حضور کھانا ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اور کسی صحابی سے بغض رکھنے والا مر جائے تو مصطفیٰ جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں بات کرنا، آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ حضور کے غلام کہہ دیا جائے نا، یہاں آپ علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے کہیں کہ آپ کے شاگرد نکمے ہیں، کہہ کے دیکھیں، آپ نے تو ان کی ساری تدریس پہ پانی پھیر دیا یہ کہہ کے کہ آپ کے شاگردوں کو کچھ آتا نہیں۔ آپ کہیں کسی پیر صاحب کے کہ آپ کے مرید سارے ہی نکمے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں، تو آپ نے تو ان کی طریقت دفن کر دی ہے جملے کہہ کے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، کیسے سوچ لیا کہ وہ جو مدینے والے رسول کے غلام تھے، وہ جو حضور سے ڈائریکٹ دین لیتے تھے، وہ جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، اور سنو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی سے گزر جائے تو اللہ رحمت کر دیتا ہے، غوث پاک کی گلی سے گزرنے والے پہ کرم ہوتا ہے، تو جو محمد عربی کے پاس بیٹھا کرے، جو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر رہے، پتہ نہیں لوگ کدھر۔ اور پھر دین کو مشکوک کرنے کی سازش ہے۔ ہم نے تو دین لیا ہے صحابہ سے، جب آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑھتا ہے تو پہلے کسی صحابی کا نام لیتا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہی کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے، کون نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ حضرت ابو دردہ سے۔ تو حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تم نے میرے دروازے پہ آنا ہے نا تو میرے کسی صحابی کا بازو تھام کے آنا ہے، اس کا نام لو، پہلے اس کا نام لو۔ یہ روایت کس نے بیان کری؟ پہلے نام لو۔ آپ تو اکیلے دروازے رسول تک جا نہیں سکتے جب تک کسی صحابی کا دامن نہیں تھام لیتے۔ صحابہ سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ باقی مزاج ہے لوگوں کا، اگر آپ کسی چیز میں نقص نکالنا چاہیں گے تو نقص تو مل ہی جاتے ہیں، اگر نکالنے کا پروگرام ہو جائے تو نقص تو وہ تو مل جاتے ہیں۔ لوگ انبیاء کو ڈسکس نہیں کرتے، لوگ معاذ اللہ تعالیٰ سرکار کا علم شریف اس پر بات نہیں کرتے۔ ڈسکس کرنے کو کیا ہے جو نہیں ملتا؟ لیکن اگر اس الجھن میں الجھو گے تو دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی ڈسکس نہیں کریں۔ ویسے علماء یہاں تشریف فرمائے ہیں، ہم تقلید جو کرتے ہیں یہ اعمال میں کرتے ہیں، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی۔ ہم اللہ رسول کو امام اعظم کے کہنے پہ نہیں مانتے، ہم تو ان کی اعمال میں تقلید کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ کریم نے ہمارے لیے نمونے کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح، بولیے گا، صحابہ ایمان لائے، تو پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لے ہیں، یہ تو کلیاں پی جاتے ہیں حضور کی، یہ تو ناک سے ریٹھ نکلتی ہے تو چہروں پہ مل جاتے، جو سارا سارا مال لٹا دیتے، ان کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ کریم نے فرمایا او میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں خبردار ہو جاؤ، تم ہی بیوقوف ہو۔ صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں تم، تو جن کے ایمان کو بطور مثال دیکھیں نا، جس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، اگر آپ نے اسی کو مشکوک کر دیا، فرمائے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح جس طرح میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے زمانے میں جو ایمان کا مسئلہ ہے نا، اس میں بڑی حد تک پیچیدگیاں ہیں، اللہ ماشاءاللہ یقین کی کمزوریاں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پولیس میں نوکریاں آتی ہیں نا، تو سویرے بڑے بڑے وہ بچے جن کی کبھی 12 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی، وہ صبح صبح سڑکوں پہ دوڑ لگا رہے ہوتے پولیس میں جا کے، اور اس کی بڑی جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اسے کہا جائے نا فجر بھی پڑھ لیا کر، تو کہتا ہوں خو دیر سے آتا ہوں، کام بڑے ہوتے ہیں، بیٹھ کے کرتا ہوں، 100 بہانے کرتا ہے، لیکن ضرورت کے لیے کمزوریاں آ گئیں بڑی ساری جگہوں۔
صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیاں دیکھیں نا تو سیاستہ میں روایت ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ محنت کی. آس بن وائل ایک کافر تھا, اس کے گھر میں محنت کی. غریب آدمی کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کے تنخواہ کے آنے سے پہلے ہی ساری خرچ ہو چکی ہوتی ہے, وہ پہلے لگ جاتی ہے. چونکہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو ڈھیر سارا مال ہوتا ہے, اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 9 حصے برکت بھی تجارت کے اندر رکھی ہے اور ایک حصہ باقی کاموں میں رکھی. تو غریب آدمی جب محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, تو وہ جو اس کو پیسے آتے ہیں نا کبھی, تو آنے سے پہلے طے ہوتا ہے کہ کہاں لگنے. اب آپ کا تو نہیں مجھے پتا, بڑے شہر میں رہتے ہیں, میرا ایک چھوٹے علاقے سے تعلق ہے, تو ہمارے یہاں ایک کمیٹی ڈلتی ہے, وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ہر مہینے دیے جاتے ہیں, پھر وہ کمیٹی نکلتی ہے. تو وہ کمیٹی کا نکلنا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عید کا دن ہوتا ہے, جس کی نکل آئی سمجھ لیں پھر وہ نہ چھا گیا. وہ تو میری تو کمیٹی نکل آئی ہے, اور کمیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے. وہ اگر کہہ دے نا جس کے یہاں کمیٹی ڈالی ہوتی ہے کہ تھوڑے تھوڑے لے لو, تو کہتے نہیں میری رقم خراب کرنی. دیکھیں بڑی مشقت سے محنت کے ساتھ وہ پیٹ کاٹ کاٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں. دیے کیوں جاتے ہیں؟ وہ گھر میں جمع نہیں ہو پا رہے تھے, کسی کو دے دیں گے. حضرت خباب کہتے ہیں میں نے بڑی سخت محنت کی, اس نے مجھے ایک کام دیا. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی اوور ٹائم لگانا چاہتا تھا نا, تو کسی شخص نے اینٹیں پھکوائی ہوتی تھی گلی میں, تو وہ اس کے ساتھ ٹھیکہ کر لیتا تھا کہ میں 1000 لوں گا اور تیری 1000 اینٹ اٹھا کے تیرے گھر میں ڈال دوں گا. تو بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی, اور جب پیسے ملتے تھے تو پیسے ویسے بھی غریب آدمی مزے سے وصول کرتا ہے. کون مزے سے وصول کرتا ہے؟ جو امیر تھے وہ گھورنے لگ گئے اور امیر بولنے لگ گئے, غریب بولنے لگ گئے. میری بات پر توجہ کریں. جس کو 50,000 روز جاتا ہے وہ تو بیچارہ منہ بھی نہیں نا دیکھتا پیسوں کا, وہ تو سیدھے بینک میں گئے اور بینک سے نکل آئے. اور غریب کو جب شام کو 600 روپیہ دیہڑی ملتی ہے تو وہ 2-3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور وہ پیسے وصول کرتا ہے. اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 150 دودھ کا دینا ہے, اتنے سبزی, وہ مزہ لیتا ہے. جو آدمی روز کھاتا ہے نا گوشت, وہ تو نخرے کرتا ہے, اس سے کہاں کھایا جاتا ہے صاحب. کھاتا تو وہ آدمی ہے جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے, اور دوپہر کو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے, چٹائی بچھاتا ہے, اور لقمہ اٹھا کے جب اس کے منہ کی طرف جاتا ہے تو یوں لگتا ہے اس کی زبان نہیں, اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وہ مزہ لیتا ہے. یہ حسن ہے زندگی کا. اگر آپ محسوس کریں وہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آس بن وائل کے ہم مزدوری کی اور بڑی مشقت کی, میں نے بڑی شاندار کر کے میں نے کام کیا دیانتداری سے. وہ کافر تھا, میں مسلمان تھا. آپ فرماتے میرے دل میں شوق تھا کہ پیسے ملیں گے تو یہ میں خرچ کروں گا, اور فلاں 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 جگہ میں نے پیسے لگانے. بچوں کو بھی بتایا ہوتا ہے آدمی نے کہ پیسے آتے ہیں تو تمہیں فلاں فلاں چیز بھی لے کر کے دوں گا. اب مجھے بتلائیے کہ اگر اس دن پیسے نہ ملیں یا کسی وجہ سے ڈوب جائیں تو وہ کتنی اذیت کا اور کرب کا مسئلہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے مزدوری کر لی, کام مکمل کر لیا, اور میں اس کے گھر گیا, میں نے کہا تیرا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا. تو میں نے کہا میرے پیسے دے دو. یہ دیکھو یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اس طرح کا ایمان لاؤ. حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا پیسے؟ تو کہتے ہیں بڑا آدمی تھا نا, نواب تھا, سیٹھ تھا, چودھری تھا, پاورفل تھا. تو کرسی پر بیٹھ کر ہنسنے لگا, کہنے لگا پیسے تو مل سکتے ہیں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا اگر آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو پیسے دوں گا, ورنہ یہ پیسے نہیں ملیں گے. ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ لٹایا, لیکن ذرا اپنے پر اور میرے اوپر اس بات کو لاگو کیجئے گا کہ آپ نے محنت کی ہو, کمر دکھتی ہو, ہاتھوں میں چھالے ہوں, اور پھر وہ رقم جس کی بڑی ضرورت ہو وہ روک دی جائے. تو یہ دعوے کرنا, نعرے لگانا کام تو آسان ہے, لیکن اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کریں. وہ رقم تو تب ملے گی, تم تو کلمہ پڑھتے ہو, تمہیں کیسے دے دیں؟ یعنی ان کی مزدوریاں دبا لی جاتی, ان کی تنخواہیں چھپا لی جاتی. کہنے لگا وہ تب دوں گا. آپ یقین کریں بڑے خوبصورت جملے ہیں.
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس نے بڑے اعتماد سے بات کی کہ نہیں دوں گا. اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکھڑائے گا, یہ پچھتائے گا. کہتے میں نے بھی رومال اٹھایا اور کندھے پہ رکھا. میں نے اسے کہا یار تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے, تیرا یہ خیال ہے کہ میں اتنے سے پیسوں پہ لڑکھڑا جاؤں گا؟ حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ میرے سارے پیسے دبا گیا, نہ میرے دل میں ذرا سی رنجش آئی, نہ میرے چہرے پہ ذرا سا بال آیا, پیشانی پہ بال بھی نہیں آیا. اور فرماتے ہیں کہ مجھے نا مزہ آنے لگا, مجھے لطف آنے لگا, مجھے ذائقہ ملنے لگا. میں نے کہا اوہو, میں تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا, مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ مزدوری بھی مدینے والے کی غلامی میں لکھی جا رہی ہے. تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا, مجھے کیا خبر ہو کہ وہاں لکھی جا رہی ہے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. میرے عزیز بات کو سمجھنا, یہ ان لوگوں نے جہاں جا کے نا میں آپ کو وہ نفسیاتی چیزیں بتانے لگا ہوں جو ذہن پہ اثر کرتی ہیں, جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. یہاں آ کے کھڑے ہونا اور پھر اپنے آپ کو فرماتے ہیں میرے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری اور میری اماں کا پیار پورے مدینے میں معروف تھا. توجہ ہے میری بات پر. یہاں مجھے بتایا گیا خواتین بھی ہیں, پر چلو جو بات آئی ہو وہ میرا خیال ہے کیا ہی دینی چاہیے کہ رہنے دیں. نہیں, آپ جمہوری ملک ہے تو آپ سارے بول ہی رہنے دیتے ہیں, کوئی اور کر لیتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کا اتفاق نہیں ہے تو بعد میں میرے لیے آپ مسئلہ کھڑا کر دیں. میں تو آپ کی حمایت لے کے بات کرنا کر دوں. اگر کوئی بیٹا ماں کا پیارا ہو نا, میں ساری ماؤں کی بات نہیں کرتا, لیکن ایک نقص ہے جس کی اصلاح ضروری ہے. اگر کوئی بیٹا اماں کی بات ماننے والا ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ اماں کو استقامت ہی عطا کرے تو بات بنتی. ورنہ پھر وہ بہو سے کہتی ہے تمہیں پتہ ہے نا, پھر میں جیسے بیٹے سے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے, پھر وہ پورا کراتی ہے جو اس سے. میں نے آپ سے پوچھ کے بات کی ہے, ویسے میں نے آپ سے بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں. اور اگر کسی بیوی کو پتہ چل جائے نا میرا خامد میری بات مانتا ہے تو پھر وہ بھی اس کو کہتی ہے کہ اب ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا, اور میں کہوں گی تو آپ اٹھیں گے, میں کہوں گی تو آپ. وہ پھر اماں کو بلیک میل کرتی ہے, کہتی ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ سنتے میری ہے, مانتے. یہ لوگ کرتے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں نا, جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آزما ضرور لیتا ہے. وہ ناز اٹھوا لیتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے نا میرے اٹھائے جا رہے ہیں, اٹھوا لیتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا, میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی. اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی. تھوڑی سی آبادی تھی, برادری میں رہتا تھا, بڑا سا گھر تھا, زمانہ جانتا تھا. فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی. تیسرا دن ہو گیا اماں نے روٹی نہیں کھائی. اب اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی, کھانا نہ ملے تو. اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں, ہر چوک میں بات ہو رہی, اور سعد کی اماں. اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہاں آئے گا. آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی, ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے, باتیں چھڑ گئیں, میری ہی باتیں, میرے ہی تذکرے, میرے بارے میں لوگوں کا ذکر. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, میں گھر آیا, میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی, میرے والد بھی, میرے دیگر لوگ بھی, سب رشتہ دار میرے گرد. آپ, میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھائی تو خرابی کر رہا ہے, اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا, اور مکے کا دور ہے, حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے. آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات, میں تم سے بات کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے,
अम्मा भी सहारा लेके उठ के बैठ गई कि लगता है कि बर्फ पिघलने लगी है, लगता है कि कुछ नरम हुआ है। फरमाते हैं मैं सामने खड़ा हुआ और थोड़े बहुत लोग जो वहाँ मौजूद थे वो भी करीब आ गए। मैंने कहा अम्मा तेरा और मेरा प्यार ज़माना जानता है और दुनिया को पता है कि मैं वो बेटा हूँ कि जिसकी लोग मिसालें देते हैं। अम्मा हर चौक में तेरी मेरी बातें हुई, इन 3 दिनों में तुझे और मुझे डिस्कस किया गया। अम्मा तू बड़ी कमज़ोर हो गई, उठ के तुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई, बहनों ने रो के दिखाया, भाइयों ने मोहब्बत याद कराई, हर चीज़ मेरे आड़े आई। लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे अम्मा मैंने अपने दिल का जायज़ा लिया है, मेरे ईमान ने एक वक्त भी मुझे ये मशवरा नहीं दिया कि मैं अम्मा को मना लूं। फरमाने लगे अम्मा ये ज़माना सारा मौजूद है और लोग खड़े हैं, तेरी एक जान है ना, एक जान अम्मा तेरी एक जान है, अगर तेरी 1000 भी होती और एक एक करके सारी जानें तेरी निकल जाती तो फिर भी मैं अपने मदीने वाले महबूब का कलमा छोड़ने को तैयार नहीं हूं। अब तेरी मर्जी है तो रोटी खा चाहे भूख हड़ताल कर, तू उठ के बैठ जाए लेटी रहे। 1000 जान भी हो एक एक करके निकल जाए तो ईमान पर सौदेबाजी हो सकती। वाइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास ये नारा लगा के ना, नारा मस्ताना लगा के, ये नारा लगा के तो चले गए। हजरत साद बिन अबी वक़ास चले गए, आप बाहर निकले तो अम्मा उठ के बैठी कहने लगी रोटी लाओ भाई। उन्होंने कहा अम्मा जी भूख हड़ताल बस। कहने लगी मेरा ही तो बेटा है ना, मैंने पैदा किया, मैंने पाला, मैं रग रग से वाकिफ हूं, मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, मैं जैसे चलाती थी वैसे चलता था। उसने कहा था ना इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। फरमाने लगी कि मैं जानती हूं, मुझे पता है, मेरा बेटा है, मेरी गोद में पला बड़ा है, मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, लेकिन अगर मेरे से बढ़कर भी किसी से प्यार करने लगा है तो कच्चा नहीं करने लगा, ये सच्चाई करने लगा है। अब ये वापस लौटेगा। मेरे दोस्तों उन लोगों ने जो मिसालें कायम की हैं ना, उन्होंने जो उम्मत को रंग दिया है, उन्होंने जो अंदाज, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना सारा माल दे दिया था हुजूर की बारगाह में। कितना जी? हजरत उमर ने, बोलते क्यों नहीं आप? ज़कात कितने फीसद है? आ लेने दे रमजान, लोग 15 मुफ्तियों के पास जाएंगे मसला पूछने कि कोई तो गुंजाइश देगा ही ना। हंसने के लिए नहीं, समझाने के लिए अर्ज करो। 15 को मुफ्तियों से फिर ये भी बताएंगे कि वो एक दुकान जो है ना मेरी, उसका रट्टा भी चल रहा है, तो वो भी जरा देख लीजिएगा कुछ बनता है कि नहीं बनता। वो थोड़ा सा एक आदमी मेरे साथ 5% में पार्टनर भी है, अब ज़कात देनी है कि नहीं देनी। 15 को लोगों से जो कि पूछते रहते हैं ना मुझसे भी, जब कई दफा आते हैं तो कहते हैं वो फलां भी जगह गया था, फलां जगह भी गया था, तो मैं कहता हूं कि फिर आप चाहते क्या है? आप तय ही नहीं कुछ करना चाहते। 50% माल देने को आप मामूली ना समझें। हम जब ये वाकया बयान करते हैं ना कि हजरत उमर आधा ले आए थे तो हजरत अबू बकर पूरा ले आए, तो हम शान को समझते हैं जनाब सिद्दीक अकबर की ही बहरहाल ज्यादा है, लेकिन 50 वाले को भी आप मामूली। अब जो मिसाल दूंगा ना तो तब आप समझेंगे। भाई करोड़ रुपया पड़ा था आपके अकाउंट में और आप 50 लाख दे दें अल्लाह के रास्ते में, हो सकता है? मैंने शायद पहले भी बात की थी, एक दोस्त मेरे पास आए, कहने लगे आप दुआ करें अल्लाह मुझे दे तो मैं उसके रास्ते में दूंगा। मैंने कहा या अल्लाह इसे 1.5 करोड़ दे, ये 1 करोड़ तेरे रास्ते में दे देगा। तो भी घूरने लगा जैसे आप घूरने लगे। मैंने उसे कहा मियां अभी तो दुआ हो रही है, अब तो दुआ में भी आपके मुंह से आमीन नहीं निकला। या अल्लाह 1.5 करोड़ दे, 1 करोड़ तेरे। तो वो कहने लगा नहीं नहीं इंशाल्लाह देंगे। मैंने कहा नहीं आप नहीं देंगे, आप तो आमीन नहीं कह रहे साहब, आप कैसे देंगे? मुमकिन ही नहीं है, हमें पता है। आपको तो वो जब बैंक से आएगा ना मैसेज कि हजरत वो जो 20 लाख बिल्कुल बदा हुआ था वो आपका 18.5 हो गया, बड़ी टेंशन होती है कि 1.5 लाख का मैसेज आ गया, किधर गई रकम? बड़ा मुश्किल। हम बात कर देते हैं लेकिन लोग समझते हैं कि ये बड़ा। भाई 50%
حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر چیز آدھی کر کے، اس کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جب لا کے میں نے حضور کی خدمت میں رکھی اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے گزروں گا، پلٹ کے دیکھا تو ابو بکر کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، بوریے کا لباس پہن کے آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں یار جواب کیا ہونے تھے، بات کیا ہونی تھی، جو نبی کریم نے سوال کیے تو سوالوں میں بڑا فرق تھا، سوالوں میں بڑا فرق تھا، تو جواب کیا ہوتا؟ فرمانے لگے مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لائے ہو، میں نے کہا حضور آدھا، مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو، میں نے کہا حضور آدھا لایا ہوں، اور فرماتے ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، حضور فرمانے لگے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ نہیں فرمایا کیا لائے ہو، ابو بکر گھر میں، پر قربان جائیں جو اہل تصوف ہیں، جو تھوڑا بہت صوفیاء کو جانتے ہیں، وہ ذرا اس جواب کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر کہہ سکتے تھے حضور جوش تھا پیش کر دیا، کہہ سکتے تھے، کہا لوگوں نے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی اور گویا فرمانے لگے حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا، میں کوئی لاوارث تو نہیں نا، میں وہ تو نہیں نا جس کا کوئی پیچھے نہ ہو، حضور گھر بھرا ہوا ہے میرا، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کو بھی گھر چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی گھر چھوڑ کے آیا، میرا بھرا ہوا گھر ہے، میں کوئی کنگال ہوں، کوئی لاوارث ہوں کہ میرے پیچھے کوئی نہ ہو، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے۔ اب بات کو سمجھیں، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ نظریہ ہے۔ آپ کبھی ان لوگوں کی داستانیں پڑھیں تو وجود حرکت کرے، کبھی اٹھیں کبھی بیٹھیں کبھی چلیں۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے نا، عارف رومی لکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے تھے چھت پہ، تو یہ سادگی بھی ایک حسن ہے، سادگی بھی ایک، اس آدمی کو گمان ہو جائے نا میں اچھا نہیں لگ رہا، وہ 6 دفعہ بھی کپڑے بدلے تو وہ اچھا نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ اسے ٹینشن بن گئی ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا، تو سارا دن آئینے کے سامنے رہے گا۔ سادے آدمی، یہ سادی زندگی آسان ہوتی ہے، سادہ آدمی سکون میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے نا تو دھاگے کے ساتھ اپنی قمیص کو، کرتا پھٹ گیا تھا تو سلائی کر رہے تھے۔ یہ مزیدار زندگی ہے۔ اگر آپ کی عادت ہو گئی ہے نا کہ میں کچھ ہوں تو میرے آگے پیچھے پھرو تو آپ تو تکلیف میں آ جائیں گے، تو کچھ نہیں آپ کر پائیں گے، زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں لے پائیں گے۔ یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر تفصیل سے بات کرتا۔ حضرت عمر چھت پہ بیٹھے ہیں اور سوئی دھاگے کے ساتھ نا اپنا کرتا سلائی کر رہے ہیں، تو آپ کی اہلیہ آ گئی چھت پہ، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے دے دے۔ تو آپ فرمانے لگے تمہیں تو وہ کام بتاؤں گا نا مجھ سے نہیں ہوگا، تو یہ تو میں کر سکتا ہوں نا، تو یہ میں کر لیتا ہوں، تمہارے ذمہ اور بڑی ڈیوٹیاں وہ کرو۔ وہ خاتون کہنے لگی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ پسینہ کتنا زیادہ ہے، آپ بیٹھے بھی ہیں تو سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، پشتی کر لیجیے چھت پہ بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اوہو میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ میرا تو منہ، یہ ملا رومی نے لکھا ہے، یہ میرا تو منہ اس کی طرف ہے سورج کی طرف، اور پھر اپنا رخ نہیں پھیرا، اپنا رخ نہیں پھیرا۔ دل میں بات آ گئی، سورج کو دیکھ کے فرمانے لگے او سورج تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو بھی اتنی گرمی دکھاتا ہے، تو حضور کے غلاموں پر بھی اتنی گرمی کرتا ہے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں فاروق اعظم کی زبان سے جملے نکلے تو سورج نے اپنا رخ پھیر لیا، سورج نے اپنا رخ پھیر لیا، نعرہ سورج بدل گیا تکبیر، اپنا رخ۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہر صحابی نبی۔ اب میں بات چونکہ سمیٹنا چاہ رہا ہوں، آپ کا ذوق تو خاصا دوبالا ہے اور بات بہت زیادہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل۔ اب میری بات کو سمجھیے گا۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو بہترین لوگ تھے نا وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ دوسرا یہ ذہن رکھیے کہ جو حضور کے غلاموں سے پیار کرے گا نا، نبی پاک اس سے پیار کریں گے، حضور اس سے۔ حضرت انس بن مالک نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی پیار ہے، ابو بکر اور عمر سے بھی، تو حضور فرمانے لگے انس انشاءاللہ چاروں کٹھے ہی جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھنا، اور کبھی بھی نہ کوئی چیز آنے نہ دینا اندر، ورنہ کسی کا کیا جائے گا، ہماری اپنی خرابی ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کا جو ایمان ہے وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔
اور آخر میں آپ سے جاتے جاتے یہ بات بھی عرض کروں کہ صحابہ کی تو رب کریم بڑی حیا فرماتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ درجہ نہیں پوچھا جائے گا، بدری، بیت رضوان والا، عشرہ مبشرہ، نہ، بس حدیث میں لفظ ہے کہ کوئی صحابی ہے، تو آواز آئے گی ایک ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ فتح دے دے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ رب نے صحابی کی اتنی حیا فرمائی، کہا میرے نبی کا صحابی ہو اور یہ جنگ ہار جائیں، اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ پھر دوبارہ لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں پوچھا جائے گا کوئی صحابی ہے؟ نہیں ہے، تو کہا کوئی صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہو؟ ہاں ایک تابعی ہیں، ایک تابعی ہیں، میں سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، مشکات سے ملے گی آپ کو، ایک تابعی ہیں، تابعی، اس گہرائی کو سمجھنا۔ تو محبوب فرماتے ہیں وہ صحابی کو دیکھنے والے کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا۔ پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا صحابی ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کوئی تابعی ملے تو کہیں گے نہیں، وہ آنکھیں بھی بند ہو گئیں جنہوں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا، وہ لوگ چلے گئے جو سیدنا مولا علی کی زیارت کرتے تھے، وہ سب لوگ چلے گئے، اب تو تابعین میں سے بھی کوئی نہیں۔ تو حضور فرمایا پوچھا جائے گا کوئی تابعی کو دیکھنے والا ہی مل جائے، کوئی تبع تابعی ہو، تبع اتنا، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا تجھ سے دار دار سے ساگ اور ساگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے دار دار سے اور ساگ سے ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے بزرگ یہ چیزیں پڑھتے تھے تو پھر شعر لکھتے تھے، فرمانے لگے کوئی تبع تابعی ہو، ایک ہے شخص جس نے ایک صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہے، تو رب تو اتنی حیا فرمائے گا کہ صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے کی برکت سے فتح عطا کر دے گا۔ تو جن کی رب حیا کرے پھر ان کے بارے میں کوئی کلمہ گو اگر بات کرے تو پھر اسے سوچنا چاہیے، پھر اسے غور کرنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں ان کے جذبوں کی خیرات عطا فرمائے، ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد